یہودیوں کی بک تلمود میں لکھا ہے کہ دنیا کی ساری ایج صرف اور صرف 6000 سال ہے، جن میں سے 5700 سال گزر چکے ہیں اور صرف 300 سال باقی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے، بالکل اسی طرح میں اور قیامت بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ آج پوری دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ملی جہاں ذوالقرنین کی وہی دیوار ہو جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ بڑے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک فتنے دجال کی باتیں کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو اللہ ایسی پاورز دے گا کہ دنیا کی ہر چیز، کانا، پیسہ، بارش اور ایون مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا، اور اپنی انہی پاورز کو یوز کر کے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت پر مجبور کرے گا۔ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کی برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے، تیسرا دن ہفتے کے اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کر وہاں موجود صحابہ کرام بہت ہی ڈر گئے اور انہیں لگا کہ دجال وہ سامنے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ابھی نکل کر ان کی طرف آئے گا۔ لیکن جب شام کو یہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے اور انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندوں نہیں ڈرو، دجال سے تو پھر بھی مقابلہ ہو جائے گا، لیکن کیا میں آپ کو ایسے لوگ دکھاؤں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ لوگ نکلتے ہی دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز، کانا، درخت اور ایون دنیا میں موجود سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب انسان اپنی برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پوری دنیا گناہوں سے بری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اسی ظلم اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ہے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ یافس کی اولاد میں سے نکلے، کیونکہ یافس کی اولاد دنیا کے سب سے سخت علاقوں نارتھ میں جا کر آباد ہوئے تھے، جہاں ہر وقت زمین برف سے ڈکی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی زمینوں پر کھیتی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یافس کی اولاد نمبرز میں بڑھ گئی تو ان میں سے وہی لوگ جو نارتھ کے ایکسٹریم میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی زندگی تو اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ اور جب زندگی مشکلات سے بڑھ جائے تو یا تو لوگ مضبوط بنتے ہیں اور یا خطرناک۔ اور ایسے ہی ایکسٹریم نارتھ والے یافس کی اولاد نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کی عادت ڈال لی، اور جس طرح جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ لوگ روزانہ قریب کے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ اور جب ان کی ظلم اور لوٹ مار اپنی پیک تک پہنچ گئی تو اس وقت ایران میں ایک نیک بادشاہ تخت پر بیٹھ گئے۔ قرنین کا قصہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اس نے نارتھ کی طرف اپنا تیسرا سفر کیا اور نارتھ کی بالکل ایکسٹریم تک پہنچا تو ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو ان سے ہر چیز میں بالکل ڈیفرنٹ تھے، ایون ان کی زبان بھی چینج تھی۔ تو اس قوم نے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے ذوالقرنین کو بتایا کہ یہاں ان پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی ہے جو یہاں ہمارے پاس آ کر لوٹ مار کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی قتل کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پیسہ چندہ جمع کریں گے اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر، ایک دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ پیسے تو اللہ کے دیے ہوئے بہت ہے، بس ہمیں آپ سے صرف اتنی مدد چاہیے کہ اس دیوار کو بنانے میں ہمارا ساتھ دو۔ اور اسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار بولتا ہے کہ باقی کل کر لیں گے، لیکن کل کو پھر اللہ تعالیٰ اسی دیوار کو
पहले की तरह मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन जरूर आएगा कि याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के दौर में दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहां जुल्करनैन की वही लोहे से बनी हुई दीवार मौजूद हो। तो फिर क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज और माजूज बाहर निकल चुके हैं, या वो लोग इस जमीन पर है ही नहीं और किसी दूसरे प्लेनेट में है? इसमें तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन एक चीज इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में कॉमन है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब एक ग्रेट नंबर्स में पहाड़ों पर फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब आज से 2600 साल पहले नेबुकदनेस्सर बख्तियार ने यहूदियों से जेरूसलम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके अपने कैपिटल बेबीलोन की तरफ लाया, तो उस वक्त यहूदियों के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम थे। हिजकील अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को बताया कि तुम किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने गुनाहों की वजह से जेरूसलम से निकाले गए हो, और जब तुम यहूदी अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम यरूशलेम को हासिल कर लोगे और वहां अच्छी तरह सेटल हो जाओगे तो फिर तुम पर माजूज के इलाके से एक कौम हमला करेगा और उस कौम का नाम होगा जूज। और यही कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत ही नहीं होगी, और फिर आखिर तुम्हारा मसाया दज्जाल उन्हें कत्ल करेगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज ये दोनों कौमें दज्जाल की खत्म होने के बाद निकलेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों कौमों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को लेकर माउंट सिनाई पर ले जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला किसी वबा की वजह से सारे याजूज और माजूज को खत्म कर देगा। और ये सारा कुछ तब होगा जब यहूदी अपनी पूरी पावर से फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और वहां मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह अपने तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएंगे। और तभी यहूदियों का मसाया दज्जाल आएगा और फिर उसे खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो वक्त इतना नहीं, क्योंकि तकरीबन 80% फलस्तीन पर ऑलरेडी यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, और दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ताकत कभी भी यहूदियों को चैलेंज नहीं कर सकती।